بہرحال اللہ کا حکم آ گیا، پانی برس رہا ہے، اب لوگ کھیل دل لگی، اب میں ٹخنوں تک یار ذرا پنجے چڑھا لیں گے چلے جائیں گے، چند سیکنڈ کے اندر پانی کا حال یہ کہ گھٹنوں تک گیا، او کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمر تک گیا، تیر کے چلے جائیں گے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ کچھ ہی وقفے میں، چند منٹ کے بعد میں، وہ جو کشتی مٹی میں زمین پر رکھی ہوئی تھی اس کا حال یہ کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی ہے۔ نوح علیہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں تو طوفان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اچانک نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، سامنے بہنے والوں میں بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا، میرے بچے آ جا میرے ساتھ۔ بیٹا جواب دے رہا ہے نہیں ابا جان، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ کا رحم اور کرم اس کے اوپر نازل نہ ہو، اور آخر کار ڈوبنے والوں میں شامل ہوگا۔ پیغمبر وقت کا بیٹا پیغمبر بیٹے کو، بیوی کو نہیں بچا سکے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب ہم کو بچا لیں گے۔ پیغمبر حیات ہیں، سامنے بیٹا بیوی ڈوب رہے ہیں، نہیں بچا سکے۔ پوری قوم، آپ کے خیال میں ایک قوم کتنے کو بولتے ہیں؟ 100 آدمی کو، 200 کو، کتنے کو بولتے ہیں قوم؟ ان میں سے بچے کتنے؟ ایک کشتی میں کتنے، میکسیمم کتنی بڑی کشتی بنی ہوگی، ایک اندازہ لگائیے آپ۔ اور اس کشتی میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، جبکہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ بس پوری قوم کو اللہ نے مارا۔ کیا جرم تھا؟ شرک۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اور نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ اپنے جیسے انسانوں کو 5 آدمی تھے، ودّا، یعوق، یغوث، نسرا، سوا، 5 آدمی۔ ہمارے ہاں بھی 5 ہیں، مومنین کے ہاں 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ پنجتن پاک ہر جگہ چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کا اس دور کا نبی ان پنجتن کو ماننے والوں کو بچا نہیں سکا، اس لیے کہ وہ لوگ نبی کو نہیں مانے تھے، نوح علیہ السلام کو نہیں مانے پورے کو۔ اب نوح علیہ السلام ذرا تڑپ گئے، جوان بیٹا ہے، ظاہر ہے اب ان کی عمر خود 950 سال ہے، تو بیٹا 600 سال کا ہوگا، کتنا بھی ہو جائے بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے۔ پروردگار وہ میرا بیٹا تھا اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ کا گھر والا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، ٹھیک ہے، بیوی سے ملے، وہ ایک آپ کا ناکارہ عمل تھا، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، جس چیز کا علم نہیں ہو اس کو مت اس بارے میں سوالات مت کیجئے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، ہم آپ کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نادانوں میں مت ڈالیے۔ اب لفظ کیا استعمال ہوا؟ ان تکون من الجاہلین۔ اب دیکھیے اردو والوں میں جاہل کا لفظ کیا ہے؟ آپ کسی سے کہہ دے وہ بگڑ جائے گا، وہ آپ سے کہہ دے آپ بگڑ جائیں گے۔ اب یہاں کون کس سے کہہ رہا؟ اب اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، بعض لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، صاحب یہ صاحب تو پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں۔ ارے بھائی کلام میرا نہیں ہے یار، اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ گئے کہ اللہ میاں ان کا احترام کریں گے۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کے کریشن ہے، یہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، جی محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے عبد آئے گا بعد میں رسول آئے گا۔ غلو مت کیجئے، غلو کر جس کسی قوم نے غلو کیا انہوں نے اپنے نبیوں کو پیغمبر خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا۔ بہرحال پھر اللہ فرما رہا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک قوم کا فیصلہ ہوگا، 25 میں شروع کیا، 49 میں بڑا تفصیلی بیان کیا، آیت نمبر 25 میں شروع کر کے 49 25 آیتوں میں ایک قوم کی بربادی، قوم غرق کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ دوسرا الی قوم عاد اخاہم ہود، قوم عاد میں ہم نے ہود علیہ السلام کو، آیت نمبر 50۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں بتائیے 10 آیتوں میں اللہ نے دوسری قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، اور وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اس قوم پر ایک زبردست
خطرناک قسم کا عذاب اللہ نے بھیجا تھا، وہ ختم ہو گئے، وہ پوری قوم کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود میں صالح علیہ السلام آئے، چٹان میں سے زندہ اونٹنی لائی، لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے کہ اونٹنی میں کوئی خاص بات نہیں، کھاتی پیتی چڑھتی ہے، غلاظت کر دیتی ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے باقاعدہ قتل کر دیا اونٹنی کو۔ 3 دن کے بعد جو عذاب آیا تو قوم کے لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اپنے بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر مر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہ آیت شروع ہوئی ہے 61 سے، اور اللہ تعالیٰ نے 68 کے اندر اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 69 سے شروع ہوا۔ ان کے پڑوس میں انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو رکھا تھا، جارڈن کا علاقہ تھا اس زمانے میں۔ یہ قوم ہوموسیکسولیٹی میں ملوث تھی، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، اور آخرکار اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے پہلے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بھیجا اور خوشخبری دی، آپ کے گھر بیٹا آئے گا، غلام علیم، علم والا بیٹا، اسحاق علیہ السلام۔ اور پڑوس میں ایک پوری قوم کا اللہ ہلاک کرا۔ نبی ایک قوم کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ فرشتے جیسی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ دل میں بڑا گرفت تنگ ہوئے۔ بیوی نے قوم کے لوگوں کو اطلاع دی کہ میرے گھر پہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے، حالانکہ عورت ہے، اور مردوں کو ورگلا رہی ہے کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اس لیے اللہ نے سزا دی، وہ جہنم میں جائے گی۔ اب لوط علیہ السلام کا ابھی تک پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھیں کہ کوئی خوبصورت لڑکے ہیں، راستہ جاتے جاتے میرے پاس مہمان بن کر آئے، اور پوری قوم کے لوگ دوڑ پڑے کہ آج ان کو لڑکوں کو پکڑ کر اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام دیکھیے، طاقت نہ ہو تو نبی بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیے، پہلے تو اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یا قومی ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ تو قوم کا جواب ہے کہ تم کو معلوم ہے بیٹیوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور ان کا تعلم ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں آپ وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے مطلب یہ اعمال سے واقع چوری چھپے نہیں کریں، بلکہ یہ تو کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے اپنے کلبوں کے اندر یہ کام کرتے تھے۔ ایسے موقع پر لوط علیہ السلام فرمائے لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا آتا تو تم کو برابر کر دیتا، تم کو درست کر دیتا۔ طاقت چاہیے، اسلام کو طاقت چاہیے، بغیر اسلام کے آپ اپنی بات کیجئے نا، میں پرسنلی آپ سے مخاطب، وہ باپ ہے، ماں ہے، جو بھی آپ ہے، بچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ سارے بچے آپ کے ایک دم فرما بردار نہیں ہوں گے، ایک آدھ اس میں سے نکل جائے گا، اس کو کیا کریں گے؟ چلیے سمجھائیے، کتنا سمجھائیں گے؟ کیا آپ نوح علیہ السلام کا جیسا صبر رکھتے ہیں؟ ٹرائی کر کے دیکھیے، ایک نافرمان بچے کو 1 بار 9 بار کہیے، آپ کی قوت برداشت کہاں جواب دیتی دیکھ لیجئے۔ 9 بار دن میں ایک کہنا اور ہے، 900 سال تک ایک ہی بات قوم سے کہنا اور ہے۔ یہ صبر، یہ پتا، یہ جگر ماری کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آخرکار پتھروں کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا۔ اس کے بعد میں مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یہ آیت نمبر 84 سے شروع ہو رہا ہے، اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے سمجھانے پر بھی قوم نہیں مانی، اور آخرکار 94 میں اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 10 سال تک تبلیغ کرتے رہے، مختلف دعا کر کے عذاب لائے، ملک میں مینڈک پھیل گئے، ملک میں سرسریاں آئیں، ملک کے اندر پانی خون بن گیا، لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ ہر مصیبت پہ اللہ سے دعا کرو، تمہارے خدا سے مصیبت دور ہوئی تو ہم تم کو مسلمان بن جائیں گے ہم لوگ، یا پھر تمہارے بنی اسرائیل کو واپس کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لے کے چلے جاؤ۔ لیکن جب مصیبت دور، ارے چھوڑو اتنی سی مصیبت کے ہم دن بھر بدل دیں گے اور تمہارے اپنے غلاموں کو چھوڑ دیں گے۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، 12 قبیلوں کو لے کے نکلیے، فرعون بھی اپنی پوری فوجوں کو لے کے نکلا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لائے۔ اللہ نے سمندر کے ذریعے راستہ دے کر بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور پوری فوج فرعون کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گئی۔ اب یہاں پر اتنے قوموں کی داستان بتا کر جس میں ان کی بربادی کا ذکر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا تاثر ہوگا اندازہ لگے، جسٹ امیجن، سوچیے۔
ڈرانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, میں نے اس کے ساتھ ایسا. عموماً ہوتا ہے نا. دیکھیے کوئی مجرم پکڑا گیا, کوئی آدمی پکڑا گیا, پولیس والے لے گئے. اب اسے قبولوانے کے لیے, جرم قبولوانے کے لیے کیا کرتے ہیں آج کل, ہمارے دور کی ہم بات کریں, کیا کرتے ہیں. ایک دوسرا آئے گا اچانک, سب انسپکٹر, ہاں بھائی وہ پہلے والا جو بتا رہا نہیں تھا بات, اس کے ساتھ ہم کیا کرے تھے. کچھ نہیں سر, وہ اس کے انگلیاں توڑ دیے تھے ہم لوگ, اس کے ناخنوں کو کھانچے سے کھینچ کے نکال دیے تھے. اب سننے والا اس پر کپ کپی تاری ہوتی ہے, ڈنڈوں سے مالش ہو رہی تھی, اور سامنے ڈنڈے لا کے رکھا جاتا ہے, تیل پلائے ہوئے کوڑے لا کے رکھے جاتے ہیں, مختلف عذاب, چوہوں والے بھرے ہوئے کمروں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے آدمی کو, سانپوں بچھوں والی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے, تاکہ آدمی گھبرا کر اپنی بات سے رجوع کر لے. دنیا کے اندر جب یہ ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ قصے رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنا رہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ جو بڑھاپا تاریت, اس کی وجہ کیا ہے. کہیں میری موجودگی میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور وہ تو یقین ہے کہ اللہ مجھے اور ایمان والوں کو بچائے گا, لیکن یہ میرے اپنے قوم کے لوگ یہ کیا کریں گے. مکے کے جو قریش کے لوگ تھے, رسول ایک ایک قبیلے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4-5 نسلوں کے بعد اوپر جا کر مل جاتا تھا. یہ پورے ایک ہی کی اولاد ہے. تو اپنے ہیں. اور ایک نبی کی موجودگی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تبلیغ پوری نہیں. حالانکہ اس میں نبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا کام پیغام پہنچانا ہے, ڈنڈا لے کے مسلمان کرنا نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال کے عرصے میں بڑی مشکل سے ایک کشتی بھر آدمیوں کو, ایک پوری قوم میں سے ایک کشتی بھر آدمیوں کو لے کر نکلے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کتنے پوری قوم آ گئی کشتی کے اندر. تو یہ جو تڑپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, یہ مجھ میں اور آپ میں کیوں نہیں, یہ میرا سوال ہے. یہ تو قرآن کا میسیج ہے. اور ہم سنتوں کی بڑی بات کرتے ہیں, ہم کو آسان سنتیں یاد ہیں, کھا کر انگلیاں چاٹنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھانے سے پہلے میٹھا کھانا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سوتے وقت دائیں کروٹ سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ پہ لے کے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت. قوم کے لوگوں کو, اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو, جو ہم اور وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد, کیوں انہیں دوزخ سے نہیں بچانا. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا. آپ کی نبوت جب شروع ہوئی, ہم نے پیغمبروں کو بھیجنا بند کر دیا, آپ کو خاتم النبیین بنایا اور پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا وجہ ہے محمد, اللہ اگر یہ پوچھے کہ آپ کی امتی, تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں 100 میں سے 25 آدمی آپ کے امتی جنت میں جا رہے ہیں, 75 آدمی, ان لوگوں تک آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. ڈو یو ہیو اینی آنسر؟ اور اللہ کے رسول تو صاف کہیں گے, پلٹ کر دیکھیں گے صحابہ اکرام نظر, اللہ میں نے, میرے زمانے یہی لوگ تھے, ان تک تو میں نے پہنچایا. صحابہ پلٹ کر کہیں گے ہم نے تابعین تک, تبع تابعین تک, انہوں نے ان تک بھی 21ویں صدی میں اور آپ ہیں, ہم نے کن تک پہنچایا؟ اور نہیں پہنچایا تو کیوں نہیں پہنچایا؟ پہنچا رہے ہیں, ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے نزدیک وہ 24 نمبر ہی ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ فلاں ہیں, ہم ان سے دور ہیں, کنارہ کش ہیں. شرابی جواری جو لیڈر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے تو ہم ووٹ دے کر ان کو جتانے کی فکر میں. اسلام کی حکومت آج کے دور کے مسلمانوں کو نہیں چاہیے. تو پھر اللہ قیامت میں مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے عطا فرمائے گا؟ اور اللہ صاحب بتا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں دین کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم دور بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں, انہوں ایسے ہیں, انہوں ایسے, ان کو یہ نرمیاں کرنی چاہیے, ان کو یہ. کسی بھی جگہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. ہر ملک میں پولیس ہے, کیوں ہے پولیس؟ عدالتیں ہیں, جیلیں ہیں, کیوں ہیں؟ کھل کے موقع دے دیجئے. تو پھر دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہنگامہ اور فساد مچتا ہے. امن سکون قائم کرنے کے لیے رولز ریگولیشن لا اینڈ آرڈر بنانا پڑتا ہے. جب انسان بنا رہے تو یہ اللہ بنا رہا ہے, یہ اس کے قانون پر عمل کرو گے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے, ہم آزاد رہنا چاہتے, ہم جماعت جوائن کرنا نہیں چاہتے. کسی کو جوائن کرنا ہے, ارے مت کرو, آپ خود شروع ہو جاؤ نا. مسقط کی سرزمین پر 22 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا, الحمدللہ چل رہا ہے. 22 سال ہو گئے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. 22 سال سے مسقط کی سرزمین پر اردو والوں کو ہم قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، سیرت کا پیغام، اس دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ خود ہماری اصلاح ہو رہی ہے آہستہ. ایک دن میں ہم پکے مسلمان نہیں ہوں گے، نہ ہم اولیاء اللہ کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے قدموں کی خاک بن سکتے ہیں. وہ اپنے دور کے لوگ تھے، انہوں نے خدمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے درجوں سے نوازا. وہ الٹیمیٹلی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ہم کو کہاں جانا ہے؟ ویئر وی وانٹ ٹو گو. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اسی راستے پر چلنا پڑے گا. اور اللہ صاحب بتا رہا ہے. پھر پرانے زمانے میں بستیوں میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے، کیوں نیک انسانوں کا اتنا مضبوط جتھا نہیں تھا کہ دنیا والوں کو برائی سے روک دے؟ ایسے لوگ نکلے. قلیلا ممن انجینا میں تھوڑے سے نکلے. تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا، لیکن تقریباً بڑی تعداد کو ہم نے یعنی عذاب کا شکار کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو اپنا کام کرنا رہتا تو وہ اللہ کن کہتا، ساری دنیا کے انسان فرما بردار، متقی، پرہیزگار، نیک بن جاتے. نو ایشوز، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر. لیکن اللہ فرمانے اب یہ اختلاف تو رہے گا بھائی. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو، اسی آزادی انتخاب، اختیار، امتحان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی آزادی ہم کو دی ہے. اب یہ کہ یہ بحث آزادی کتنی ہے، کتنا ہم کر سکتے ہیں، کتنا نے حضرت علی سے سوال کیا، میری قدرت میں کیا ہے، میری تقدیر کیا ہے، اختیار کیا ہے میرا. فرمایا کہ کھڑے رہ جا. کھڑے رہ گیا بندہ. فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لے، اٹھا لیا. دوسری اٹھا، حضرت گر جاؤں گا، بس یہ ہے تیرا اختیار. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر زندگی کے مرحلے پر 2 چیزیں آپشن تیرے سامنے لائے گا، ایک برائی کا ہوگا، ایک نیکی کا. اب تو ہو سکتا ہے نیکی میں تجھے مزہ نہ آئے، نقصان نظر آئے، اور جو برائی ہے اس کے اندر فائدے زیادہ نظر آئے. اب یہ تو تیرا چوائس ہے. اب اگر نیکی کا راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شروع میں امتحان لے کر پھر زندگی کی نعمتوں سے نوازے گا اگر تو ثابت قدم رہے گا. یہی اختیار دیا گیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو یہ کر دیتا. اب چونکہ اللہ نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ جو شیاطین کے طریقوں پہ چلیں گے، جنوں کو اور انسانوں کو، ان سے جہنم کو میں بھر دوں گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تمام پیغمبروں کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوطی ملے. تو قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تقویت، مضبوطی اور استحکام دیتا ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو قرآن سے تعلق اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑنا چاہیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ہمارے دل بھی مضبوط ہوں گے، اور جو اطراف میں مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں جو ہمیں گھیری ہوئی ہیں، اس کا کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا توکل اللہ پر ہوگا. آج یہ دن ہے، گزر جائے گا. محمود غزنوی نے اپنے چہیتے غلام سے کہا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی بنا دے. اچھا ٹھیک ہے سر. انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھ کہ میں جب دیکھوں مجھے ایک خوشی کا احساس ہو. تو بڑا پیارا جملہ 3-4 لفظوں کا لکھ دیا، یہ دن بھی گزر جائے گا، یہ دن بھی گزر جائیں گے. اب وہ کبھی مصیبت میں ہے، انگوٹھی پہ نظر پڑی، یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. خوشیوں کے دن ہے، بہت زیادہ اتراؤ مت، اکڑو مت، لوگوں پر اپنا روب مت جھاڑو، غرور تکبر میں مت پڑو، یہ دن بھی گزر جائیں گے. دیکھیے یہ ہوتی ہے فراست، یہ غلام کی فراست. دیکھیے اللہ جب دیتا ہے اپنی طرف سے مہربانیوں سے اپنی نعمتوں کو دیتا ہے تو اس طریقے سے ذہانت ظاہر ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے ذریعہ آپ کا قلب مضبوط ہوگا، اور اس کے اندر وہ جاءک فی ھذا الحق، حقیقت آ گئی ہے، سچائی آ گئی آپ کے سامنے. اس میں موعظت ہے، وہ ذکر للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے نصیحت اور بیداری ہے، دل کو چھونے والی باتیں ہیں. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہتے ان سے صاف کہہ دیجیے اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، جاؤ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو. دیکھیے جب رسول کا کام بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا اللہ کا کام ہے. علیک البلاغ،
علینا الحساب. تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے بھائی؟ لیکن پہنچائیں گے کہ جب ہم عمل کریں. کیوں پہنچانے آج امت مسلمہ کانا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ اس سے کہ ہمارا عمل نہیں، ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں ہے. ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ڈانٹا ہے ہم کو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. اب دیکھیے میں اور آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے، دنیا والے آپ کو مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور، ایک اللہ توحید کا ماننے والا. آپ مانے نہ مانے، آپ کا نام سنتے ہی سامنے والے کو اندازہ ہو جائے آپ اور میں کون ہیں. جب دنیا والے ہم کو مسلم جانتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو مسلم اللہ کا فرما برداری پہ کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ کیوں وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکے؟ کیا دنیا کے چند معمولی سے فائدوں کے لیے اپنی آخرت ہم خراب کر لیں؟ تو ہماری ذمہ داری ہے نیک بنیں، اور دنیا والوں کو نیک بنانے کے لیے یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. پیغام پہنچا دیں تو کہہ دیں بھائی تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم کریں گے، ہم اپنی جگہ کریں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. اس لیے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے کائنات کا غیب کا علم اور حاضر کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ یرجع الامر، اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لہذا فَاعْبُدُوهُ، اسی کے حکم کی اتباع کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب کسی چیز سے بے خبر نہیں. ہر چیز اس سے کیسے بے خبر ہوگا جبکہ وہ ہر چیز لکھ کے رکھا ہے. یہ سوروں نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا. 52 سال کی عمر ہے، شاندار پرسنالٹی ہے. جو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا. تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھے؟ ہم کیوں اس کو اپنے سیدھے براہ راست دل پر نہ لیں؟ اس کے مطابق خود پہلے عمل کریں. اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، جو ہمارے اطراف میں ان کو عمل کرانے کے لیے نصیحتیں کریں، واعظ کریں، دردمندی دل سوزی سے بات رکھیں. بستی والوں تک، دوسروں تک جتنی مقدرت، جتنی ہماری استطاعت ہے یہ کام کریں گے. دنیا میں کامیابی، آخرت میں نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.